الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. راج کی رتیا تو میتی ہک راج دلارا لولاک کسیرا سر سوئے وہ احمد پیارا آمد ہے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں. کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی ہے زلف تاباں حسین رات معراج کی. لیلۃ القدر تیری منور جبین تجھ سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے ملتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج
تجلیوں کی ہوا ہمیں کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف الدجا بجمالہ وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جس کا کرم ہوا یہ قرآن پاک ہے برملا حسنت جمیع خصالہ وہی حق نگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدا پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ لالاک کا سیرا سر سوئے وہ احمد پیارا آمد ہے سہانی رات تھی اور پر اثر زمانہ تھا سہانی رات تھی اور پر اثر زمانہ تھا اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا انہیں تو محبوب کو عرش میں بلانا تھا خواہش تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا سرلا مکان سے طلب ہوئی صبح منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ معراج کی رتیا تم یہ تھی ایک راج دلاراوت ہے لالاک کا سہرا سر سوئے وہ احمد پیارا آمد ہے یاسین کی چمک ہے دانتوں میں طٰہٰ کا کرشمہ آنکھوں میں یاسین کی چمک ہے دانتوں میں طٰہٰ کا کرشمہ آنکھوں میں والفجر کا جلوہ گالوں پہ وہ رب کا سنوارا آمد ہے حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان پکارا الا اللہ حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان پکارا الا اللہ خود رب نے کہا ماشاءاللہ محبوب ہمارا آمد ہے مازاغ کا کجلا نین بھرے مازاغ کا کجلا نین بھرے والشمس کا بتنا مکھ پہ ملے ہے میم کا گھونگھٹ سہر تلے وہ عرش کا تارا آمد ہے
جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تمہارے بھاگے جاگے، جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تمہارے بھاگ جاگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا وقت ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاند چاندنی ہر سو بچھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، برق سے تیز تر ہے براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، برق سے تیز تر ہے براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب آج کی رات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، جذب حسن طلب آج کی رات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بستر گرم زنجیر ہلتی رہی، یہ معجزہ عجب آج کی رات ہے، حدوں بے حد جدائی ویکھی، یار نے مکھ وکھایا، مولا میرے یار ملن دا اجے نہیں ویلا آیا، دوست نو دل پر ملان خاطر جبریل لے گیا اسوار کر کے، دوست نو دل بر ملان خاطر جبرائیل لے گیا اسوار کر کے،
حجاب والا شادین دا سایاں دیدار کر کے تے دال دعوت دا کس ول پیام آیا عرشاں تو سروے زمین اتے دال دعوت دا کس ول پیام آیا عرشاں تو سروے زمین اتے کون خالق کل دا مہمان ہو کے گیا خلق سی خطہ بری اتے بارام آئے ملک نال کس دے آیا کون براق دی زین اتے ید قدرت سی رقم صفت کس دی لوح محفوظ سایاں جبین اتے اللہ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درس اصلاح امت حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کرایا ہے اس معراج دے وچ اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے کی رکھیا ہے اور حضور ساڈے واسطے کی پیغام لے کے آئے نے جڑا ساڈے واسطے جاننا ضروری ہے اور اگر اسی انہاں تے عمل کریں گے تو پھر اسی کامیاب ہو جاواں گے وہ بہت ساری ایسیاں نشانیاں نے جڑیاں حضور نے ویکھیاں اور پھر انہاں نوں آ کے بیان فرمایا اور پھر انہاں دا مفہوم بیان فرمایا تاکہ اساں دی اصلاح ہو جائے اور اساں سدھر جائیے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جو معراج ہے وہ لاجواب ہے بے مثل و بے مثال ہے اور حضور علیہ السلام دے معجزات دے وچوں سب تو بڑا معجزہ ہے اور اس معجزے دے نال حضور دی جڑی شان ہے وہ پہلے تو بھی زیادہ سارے سامنے ود کے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیتی کہ میرا حبیب وہ ہے کہ جڑا عرشاں تے جا کے بھی پھر واپس آ سکتا ہے تو اس واسطے ہی نہ کسی نے کیا سی کہ ویکھن نوں ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے پتھر نال دے بھا نہیں وکدے پھل کنڈیاں نال نہ تل دے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے آدم او عرشاں تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رول دے رات معراج آسمانہ تائیں رب دلہن وانگ سجایا سارے جلوے اکٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا نال پیار بلا تشبیہ محبوب دے سر پہنایا اے تو اگے خبر نہیں آزم رب کی جولی پایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خصوصی انعامات دے واسطے خصوصی رحمتاں دے واسطے اور خصوصی برکتاں دے واسطے اپنے محبوب کو اپنے کول بلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوش کرن دے واسطے اپنے حبیب کو راضی کرن دے واسطے اپنی بارگاہ وچ بلایا ہے اور نوری ملائک دی جماعت دے نال بلایا ہے جبریل نے آن جگایا جدوں سو گیا سب زمانہ بن ٹھن کے
محبوب خدا دا ہویا عرشاں ول روانہ جس جا اتے جا نہ کوئی اتے پہنچیا نبی یگانا آزم دید دی خاطر سدیا وچ بن گیا سیر بہانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام بلایا تو سی اپنی دید دے واسطے اور اپنے محبوب دی دید دے واسطے کیا ہے محبوب آ اور تو مینو ویکھ لا اور میں تینو ویکھ لا اور درمیان دے وچ جو سیر ہے وہ بہانہ بن گئی اور امت دا جڑا بھلا ہے وہ فری وچ ہو گیا امت دے واسطے جڑے حضور پیغام لے کے آئے اور امت دے واسطے حضور علیہ السلام جو شانہ لے کے آئے جو عظمتہ لے کے آئے وہ امت نو فری وچ مل گئیاں نے اور امت نو اس گل دا خان مند ہونا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو اس واسطے کسی نے کیا سی نا کہ اج ماہی میرا عرشاں تے معراج مناون چلیا ہے اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا ہے اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلیا ہے نالے دید دے پیاسے عرشیاں نو دیدار کراون چلیا ہے او محرم راز حقیقت دا سر پہن کے تاج شفاعت دا اج راتوں راتی بن ٹھن کے امت نو بخشاون چلیا ہے اٹھو او خوش قسمت بیمارو سنو او خوش بخت گناہگارو محبوب خدا بدکاراں دی بگڑی نو بناون چلیا ہے اوتھے تور دے اتے موسیٰ نو سی حکم نالین اتارن دا ایتھے جوڑیا نال حبیب ساڈا اج عرش سجاون چلیا ہے جنوں لوکی خاکی آکھ دے سن جنوں اپنے ورگا جان دے سن او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلیا ہے آزم معراج بہانہ ہے در اصل او والی عرشاں دا دو نوراں نو ایک جا کر کے اج دوئی مقامن چلیا ہے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا عرشاں تے جانا اس گل نو بھی واضح کرتا ہے کہ کلا خاکی بشری نہیں ہے کہ جتھے نوری دی بھی انتہا ہو جاندی ہے کہ بشر دی ایک انتہا ہے ایک نور دی انتہا ہے اور جتھے نور دی بھی انتہا ہو جائے پھر اس تو اگے جڑا جاوے پھر وہ کون ہے عند سدرۃ المنتہا خلق کائنات نے فرمایا کہ یہاں تک کہ میرا حبیب انتہا تے پہنچ گیا جڑا انتہا نہیں کراس کر جائے اور لا مکان تے چلا جائے وہ ہے ساڈا نبی اور اللہ دا حبیب اس واسطے کہتے ہیں نا کہ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے سر عرش کو تاجور جا رہا ہے کہ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے وہ یوں جا رہا ہے جیسے وہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو جوانی کا چھوڑو بچپن کا پوچھو اقصا میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے ہم اس کے پیچھے یہ کیا کر رہے ہیں نمازیں وہ لینے آگے جا رہا ہے کہاں تو شاکر کہاں تیری نعتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی باتیں یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں وہ خیر البشر جا رہا ہے تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ ہر جو انتہا ہے، ہر منظر ہے، اس کو آقا علیہ السلام نے کراس فرمایا ہے، اور آقا علیہ السلام اس تو آگے گزرے نے اور اللہ تعالیٰ دے نال جا کے ملاقات فرمائی ہے۔ رستے وچ آقا علیہ السلام نے بہت ساری نشانیاں لکھیاں نے جہاں میں تھوڑے سامنے عرض کرنیاں نے، اور وہ ساریاں جہاں نشانیاں نے انہاں دا تعلق ساڈے نال ہے، ساڈے ایمان دے نال ہے، اور انہاں دا تعلق ساڈے اعمال دے نال ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو اساں شب معراج تشریف لے گئے تو میرا گزر ایک ایسی قوم دے کول ہویا کہ جنہ دے ہونٹاں نو اگ دیاں کینچیاں دے نال کٹیا جا رہا ہے، اور میں حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کون نے؟ فرمایا گیا کہ حضور یہ تہاڈی امت دے خطباء نے، ایسے واعظین نے، لوگاں نو چنگیاں گلاں دسدے نے اور آپ انہاں تے عمل نہیں کرتے، لوگاں نو راہ راست دی گل سمجھا دے نے اور اپنے آپ کو بھلا دیندے نے۔ جنہاں نے دنیا تے رہ کے کام کیتا ہے، آخرت دے وچ انہاں دا انجام اس طرح دا ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم دے کول ہویا کہ جنہاں دے پیٹ کمریاں جڈے نے، جڈا گھر ہوندا ہے، گھراں جڈے انہاں دے پیٹ نے، اور پیٹاں دے وچوں جڑے سپ نے وہ نظر آ رہے نے، باہر آ رہے نے۔ تو جس وقت میں پوچھا کہ یہ کون لوگ نے، تو عرض کیتی گئی کہ حضور یہ وہ لوگ نے جنہاں نے دنیا تے رہ کے سود دا کاروبار کیتا، سود لیا دیتا اور سود نو کھادا، انہاں دا آخرت میں اس طرح دا انجام ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک ایسی قوم دے کولوں ساڈا گزر ہویا کہ جنہاں دے ہونٹ اونٹاں دے ہونٹاں دی طرح نے، اور انہاں دے منہ وڈے وڈے نے، اور انہاں منہاں دے وچ پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ اور جس وقت میں پوچھا کہ یہ لوگ کون نے، تو عرض کیتی گئی کہ حضور یہ وہ لوگ نے جہے یتیماں دا مال کھا جاندے نے، کہ کسی دا بچہ، وہ بچے دا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس کی کفالت بڑیاں تے آ گئی ہے، تو اس دا حق کھا لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سانو یہ نشانی دکھائی گئی ہے، مثالاں دکھائیاں گئیاں نے اتنے کہ اگر کسی نے اس طرح کیتا تو انہاں دا جڑا انجام ہے وہ اتنا خطرناک ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص سے کول میرا گزر ہویا کہ جڑا اس دا جڑا منہ ہے اس دے منہ نو چیریا جا رہا ہے بار بار۔ اور میں جس وقت پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیوں ہے، تو عرض کیتی کہ حضور یہ وہ بندہ ہے جڑا دنیا تے رہ کے جھوٹ بولتا سی۔ ایک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ایک ایک تے گفتگو کیتی جائے تو ساڈا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن میں صرف وہ نشانیاں ہی بیان کر رہا ہوں کہ کنہ دا حضور نے کس طرح انجام ویکھیا اور پھر سانو آ کے دسیا۔ دسن دا مطلب یہ ہے کہ اساں انہاں چیزاں تو بچنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مرد اور عورتاں میں ویکھیاں کہ جنہاں نوں انہاں دیاں چھاتیاں دے نال لٹکایا گیا ہے، اور جس وقت میں پوچھا کہ یہ کون لوگ نے اور اس طرح انہاں دا انجام کیوں ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ نے جڑے دوسریاں تے الزام لگاندے نے، بہتان باندھدے نے، بلا وجہ ایک بندے وچ عیب نہیں، نقص نہیں، اور جان بوجھ کے اس سے الزام لگا دینا۔ فرمایا کہ انہاں دا انجام اس طرح آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص سے کول میرا گزر ہویا جڑا اگ دیاں شاخاں دے نال لٹکیا ہویا ہے، جس طرح پرندہ درخت وچ پھنس جاوے شاخاں دے وچ، آگ دا درخت ہے اور اس دی شاخاں دے وچ لٹکیا ہوا ہے۔ میں پوچھا کہ کون ہے، تو عرض کی گئی کہ حضور یہ وہ بندہ ہے
جڑا اپنے ماں باپ دے نال بے ادبی اور گستاخی کرتا سی، جس نے اپنے والدین کا ادب اور احترام نہیں کیتا، اس کا یہ انجام حضور علیہ السلام نے دکھایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم دے کول میرا گزر ہویا کہ جنہ دے آگے اور پیچھے چیتڑے لگے ہوئے نے، اور وہ جہنم دے وچوں جڑا جہنم دا فضلہ ہے، جہنم دے وچوں گھاس ہے، پھوس ہے، جو بدبودار چیزاں نے، انہاں نوں وہ کھا رہے ہیں۔ میں پوچھا کہ یہ کون نے؟ عرض کیتی کہ حضور یہ وہ نے جڑے اپنے مالاں دی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے سن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگاں دے کولوں ساڈا گزر ہویا کہ جنہاں نوں ویکھیا کہ انہاں دے جڑے جسم نے انہاں نوں اگ دیاں کینچیاں دے نال کٹیا جا رہا ہے۔ تو جس وقت پوچھا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور انہاں دا انجام اس طرح کیوں ہے، تو عرض کی گئی کہ حضور یہ وہ نے کہ جڑے اپنے آپ نو ناجائز طریقے دے نال زینت دیندے سن۔ ایسے مرد اور ایسی خواتین جڑے ناجائز اور غلط غیر شرعی طریقے دے نال اپنے آپ نو خوبصورت کرتے ہیں یا ایسی چیزاں نو اپنا دے نے، انہاں دا یہ انجام آقا علیہ السلام نے دکھایا گیا اور آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میرا دوزخ دے کولوں گزر ہویا اور میں دوزخ دے وچ جھانک کے ویکھیا، جنت دے وچ اکثر جڑے لوگ نے جنت دے وچ، فرمایا کہ جس وقت میں گزریا ہاں تو جنت دے وچ ویکھیا تو جنت دے وچ اکثریت غریباں دی ہے، اور جس وقت میں دوزخ نو ویکھیا ہے تو دوزخ دے وچ اکثریت خواتین دی ہے۔ غربت انسان کو پریشان کرتی ہے، لیکن اگر انسان پریشان نہ ہوئے تو یہ غربت ہی انسان دے واسطے باعث فخر بن جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے واسطے ہدایت عطا فرما دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نو دنیا دا مال بطور ضرورت عطا فرمایا ہے، بقدر حاجت جو اس دی طلب ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ اس سے اوپر قناعت کر گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ قناعت کہتے ہیں کہ جو مل گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا، نہیں ملیا پھر بھی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا، شکوہ نہ کرنا، کانے ہو جانا۔ تو قناعت مومن دی بہت بڑی صفت ہے، اور جی ساری ہرس اور ساڈا لالچ ہے اس نو ختم کر دیے قناعت، کہ ہر بندے دی، اور اکثر اسی یہی دیکھنے ہاں کہ زیادہ تو زیادہ دی کوشش ہے اور آگے بڑھن دی کوشش ہے، اور یہ جڑی آگے بڑھن والی گل ہے یہ انسان دی ختم نہیں ہوندی۔ تو اگر اس نو ختم کرنا ہوئے تو اس نو قناعت ختم کر دیے، اور قناعت کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان حرام تو بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نو پھر حلال دا رزق عطا کرتا ہے، اور حلال دے وچ برکت ہوندی ہے۔ ایک واقعہ آج میں پڑھ رہا سا، ضمن میرے ذہن چ آ گیا ہے، صبح پڑھیا ہے کہ ترکی دے وچ زلزلہ آیا، تساں سارے جانتے ہو، اور اتھے بڑے کثرت دے نال جڑے سارے مسلمان بھائی نے وہ جاں بحق ہو گئے نے، بڑا نقصان ہویا ہے۔ انہاں دے واسطے لوگ امداد بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان دے وچ بھی لوگ، اور ہر جگہ تو جو جس طرح ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، دعاواں بھی کر رہے ہیں۔ اور اس دے وچ جو میں تمہیں واقعہ عرض کرن لگیا ہوں کہ ایک ٹھیکیدار دا واقعہ انہوں نے بیان کیتا ہے کہ ایک بندہ ہے اور وہ بلڈنگاں دا کاروبار کرتا ہے، اور اس علاقے دے وچ ہی وہ کاروبار کرتا رہا جس علاقے میں زلزلے زیادہ آتے ہیں، یعنی کہ جتھے زلزلہ آیا ہے وہ ایسا علاقہ ہے کہ اتنے پہلے بھی زلزلے آتے ہیں، جس طرح پاکستان جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اندر زلزلے آتے ہیں، سیلابی علاقہ ہے اندر ہر سال سیلاب آئے، سن پتہ ہے اس علاقے میں سیلاب آنا ہے۔ اب اس علاقے میں ہور جڑے ٹھیکیدار نے انہوں نے بھی کاروبار کیتے نے، پروجیکٹ بنائے نے، بلڈنگاں بنائیاں نے، اور انہوں نے اتنیاں مضبوط نہیں بنائیاں جتنیاں بنانیاں چاہیے سن۔
تو دیگر جتنے بھی ٹھیکیدار نے انہاں دیاں ساریاں بلڈنگاں گر گئیاں، لوگاں دیاں جاناں ضائع ہو گئیاں، دنیا تو چلے گئے، فوت ہو گئے، اور انہاں دی حکومت نے یہ حکم جاری کیتا ہے کہ وہ جڑے ٹھیکیداراں نے کام کیتا ہے انہاں ساریاں نو پکڑو کہ انہاں نے یہ صحیح کام نہیں کیتا، بلڈنگاں کمزور بنائیاں نے، انہاں نو پکڑو، انہاں تے مقدمے ڈالو، اور انہاں دا جڑا سرمایہ ہے وہ بھی حکومت اپنے قبضے وچ لوے، جو انہاں پیسہ کمایا ہے غلط طریقے دے نال وہ بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اسی انہاں کول نہیں چھڈاں گے۔ اب وہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے جنیاں بلڈنگاں بنائیاں نے وہ ساریاں دیاں ساریاں محفوظ نے، ایک بھی بلڈنگ نہیں ڈگی، ایک مکان اس کا کہندے نے کہ کوئی ایسی دیوار ہے کہ جس وچ چیر آ گیا ہوئے، اس طرح بھی نہیں ہویا۔ اس دے کول پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میرے باپ نے کہا سی پتر حلال کماویں، اور میں یہ کام کرتا رہا، میں نے پتا سی کہ علاقہ زلزلہ والا ہے، تو میں اپنی سوچ، اپنی طاقت، اپنی استعداد کے مطابق میرے کو جنہ ہو سکیا ہے میں اس کو اچھے طریقے نال بنایا ہے اور اندے وچوں حلال کمایا ہے، اور حلال دی برکت ہے کہ آج سارے لوگ اس کو اچھے لفظوں نال یاد بھی کر رہے ہیں، اس دی دولت دنیا دی بھی محفوظ ہو گئی، جو اس نے کمایا ہے وہ بھی اس کے کول ہے، اور ان دے اوتے کوئی پرچہ بھی نہیں ہوئے گا، اور آج دنیا تے ہی وہ سرخرو ہو گیا ہے، تو کہ دنیا تے ہی سرخرو ہو گیا ہے کہ اس نے حلال کمایا ہے، اور وہ لوگ جنہاں نے حرام دی کوشش کیتی ہے یا ملاوٹ کرتے رہے آج دنیا تے ہی ذلیل ہو گئے، اور جس مال دے واسطے بنایا ہے وہ مال بھی نہیں رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، دونوں واقعہ اس واسطے سنایا ہے کہ حلال دیاں بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے، غربت دیاں بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے، تھوڑا مال ہے، تھوڑی جائیداد ہے تو حساب بھی تھوڑا ہی دینا پینا ہے، ذمہ داریاں بھی تھوڑیاں نے، تو جنہاں کول مال زیادہ ہے انہاں دیاں ذمہ داریاں بھی زیادہ نے، اور انہاں کو حساب بھی پھر زیادہ ہی دینا پینا ہے، کیونکہ جتنے وسائل ہون گے، جتنیاں چیزاں ہون گیا انہیں دا حساب دینا ہے، تو بالآخر نفع دیتا ہے انسان اس کا ایمان، اگر انسان اپنے ایمان نو بچا لے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت دے وچ ویکھیا کہ اکثر جڑے نے وہ غریب لوگ نے، اور جہنم دے وچ میں ویکھیا اکثر جڑی ہے تعداد وہ خواتین دی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں ایک ایسے شخص دے کولوں گزریا کہ جس دے کول لکڑیاں دا ایک گٹھا ہے، اور وہ اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا نہیں سکتا، اور ان دے وچ ہور لکڑیاں پا رہا ہے۔ تو میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو عرض کیتی گئی کہ حضور یہ وہ بندہ ہے جڑا لوگاں کولوں امانتاں رکھ لیندا ہے، امانتاں واپس نہیں کرتا لیکن ہور لوگاں کولوں جمع کرتا رہتا ہے۔ تو امانت دے وچ جو خیانت کرنا ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسے پتھر دے کولوں گزریا کہ اس پتھر دے وچ چھوٹا جا سوراخ ہے، اور اس دے وچوں ایک بیل نکلیا ہے، اور پھر وہ بیل اس سوراخ دے وچ دوبارہ جاون دی کوشش کرتا ہے لیکن دوبارہ جا نہیں سکتا۔ تو جس وقت میں پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو عرض کیتی گئی حضور یہ وہ انسان ہے جس نے کوئی ایسی گل کر دیتی جیڑی فتنہ اور فساد دا سبب بن گئی، اب اس نے گل منہ وچوں کڈ دیتی ہے جن دی وجہ نال جتنا مرضی فساد برپا ہو جائے، اب وہ جنی مرضی کوشش کرے منہ وچوں نکلی گل واپس نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص کہ جڑا ایسی گل کرتا ہے جیڑی گل دے نال فساد یا فتنہ برپا ہوتا ہے، اس نو چاہیے ہے کہ اپنی زبان تے کنٹرول رکھے۔ ویسے اسلام تو سانوں یہی کہتا ہے کہ اپنی زبان دی حفاظت کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے دے میں اس نو جنت دی ضمانت دینا وا۔ عرض کیتے کہ حضور وہ کیڑیاں نے؟ فرمایا ایک زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے۔ جڑا بندہ اپنی زبان دی اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت دے دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے کو جنت دی ضمانت لے لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساڈا گزر ایک ایسی لکڑی دے کول ہویا، ایک لکڑی ہے اور رستے دے وچ پڑی ہے، اور جو شخص اس دے کول گزردا ہے اس نو وہ زخمی کرتی ہے،
اس نو تنگ کرتی ہے، اس نو تکلیف دیندی ہے۔ تو میں پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جڑی لکڑی ہے یہ ایسا انسان ہے جڑا لوگاں دا رستہ روک کے بیٹھ جاتا ہے۔ جڑا رستہ روکنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ناپسند ہے۔ اور عموماً ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھراں دے دروازے کے کرسیاں ڈا کے وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح بیٹھن تو اسلام نے منع کیتا ہے۔ اگر اس طرح کا ماحول ہے بیٹھنا ہے تو اپنے گھر میں ایسا انتظام کرو۔ اور حضور نے فرمایا کہ رستیاں میں بیٹھو ہی نہ، اگر بیٹھو پھر رستے دا حق ادا کرو۔ رستے میں نہ بیٹھو، اگر بیٹھو پھر رستے دا حق ادا کرو۔ رستے دا حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گزرے اگر سلام بلاوے اس دے سلام دا جواب دیو، اگر کسی دی دھی بہن گزرے تو اندے تے بری نظر نہ پاو۔ رستے دا حق ہے۔ اگر بازار بیٹھے ہاں کسی جگہ تے اس جگہ تے تو اس دا حق ہے کہ اگر کسی دی دھی بہن گزر رہی ہے تو ساری نظر اندے تے نہیں پینی چاہیے۔ اور اگر سانو کو سلام بلانا ہے پھر سانو اس دا سلام دا جواب بھی دینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو شخص رستے وچ بیٹھتا ہے اس دی مثال ایویں ہے کہ جویں ایک لکڑی ہے اور رستے وچ پڑی ہے اور ہر گزردے نوں وہ تکلیف دیندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں جنت دے وچ تشریف لے گیا اور جنت دے دروازے تے میں پڑھیا، جنت دے دروازے تے لکھیا ہویا سی کہ صدقہ دا اجر 10 گنا ہے اور قرض دا اجر 18 گنا ہے۔ اگر اسی صدقہ کرنے ہاں 1 روپیہ دینے ہاں تو سانو ان دے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی ساڈا بھائی ساڈے کو آ کے ویسے ادھارے پیسے یا کوئی چیز منگتا ہے اور اسی اس کو دے دینے ہاں تو سانو 18 گنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرض لین والا قرض واپس کرن دا ارادہ رکھدا ہوئے۔ کچھ ایسے بھی آباب ہوتے ہیں کہ جڑے کہندے نے ایک بار لے لئیے پھر ویکھی جائے گی۔ تو یہ جڑا انداز ہے مسلمانوں کا انداز نہیں ہے اور اس چیز میں سخت ناپسند کیتا گیا ہے۔ تو قرض لینے چ حرج نہیں ہے، قرض دینے چ اجر صدقہ دین نالوں زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ قرض لین والا جو ہے اس نو چاہیے ہے کہ وہ جان بوجھ کے دین میں تاخیر نہ کرے، اس نو واپس وقت لوٹاوے اور اپنے معیار نو اور اپنے اسلام نو بہتر بناوے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ساڈے کول کسی ساڈے بھائی نے کچھ قرض لے لیا ہے اور اس کی نیت اچھی ہے لیکن وہ اپنے وقت تے لوٹا نہیں سکیا اور اسی وہ ساڈے کول آ گیا اور آ کے درخواست کرتا ہے کہ بھائی معذرت کہ میرے کو نہیں ہو سکے لیکن میں نے تھوڑا جا ٹائم ہور دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ اس نو ٹائم دے دیندا ہے تو جننے دن اس نو ٹائم دے گا اونے دن روزانہ اونی رقم صدقہ کرن دا ثواب اللہ اس نو عطا کرے گا۔ یہ اچھیاں چیزاں نے، اگر اسی انہاں نو اچھے دے واسطے اپنائیے اور بھلے دے واسطے استعمال کریے، لیکن یہ ہے کہ انہاں دا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ساڈا بھائی ساڈے تے اعتبار کر لوے تو پھر اسی دوبارہ اس کو دئیے ہی نہ، یا پھر جان بوجھ کے باقی ضرورتاں پوریاں کرتے رہیے اور اس کو آ کے کہ پھر دے لینا ہے، تو یہ چیز جڑی ہے درست نہیں ہے۔ قرض جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو شہید نو بھی معاف نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، مومن دی جڑی روح ہے وہ قرض دی وجہ دے نال لٹکی رہندی ہے۔ مومن جو صاحب ایمان ہے، مومن دی بڑی شان ہے، مومن دی موت واقع ہو جائے، اس دی روح نکل جائے، تب تک اس نو خلاصی نہیں ملتی جب تک ان کا قرضہ ادا نہ کیتا جائے۔ تو کوششیں کرنی چاہیے ہے کہ قرض جنہ جلدی ہو سکے اس کو ادا کیتا جائے۔ زندگی دا پتہ نہیں اور کیا پتہ کہ ساری زندگی ختم ہو جائے اور ساڈے تو بعد ساڈا کوئی ساڈا قرضہ ادا نہ کرے۔ تو اس تو بہتر یہ ہے کہ انسان یہ آکھے کہ میرا کوئی قرضہ ادا کرے گا، انسان اپنا قرضہ خود ادا کرے۔ فرمایا گیا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر تو چاہنا ہے کہ لوگ میرے واسطے دعاواں کرن، لوگ میرے قرآن پڑھ کے بخشن، لوگ میرے واسطے درود شریف پڑھن،
لوگ میرے واسطے صدقہ خیرات کرن تو تو اپنے واسطے خود ہی کر لے. اگر تو چاہنا ہے کہ کوئی میرے واسطے کرے تو خود کیوں نہیں کرنا ہے؟ اور جڑا کام تو خود اپنے واسطے نہیں کرتا کوئی کیویں کرے گا؟ اور ایسی کیا گارنٹی ہے کہ جڑا تو اپنے واسطے نہیں کیتا وہ تیرے واسطے کوئی اور کرے گا، چاہے تیری اولاد ہی کیوں نہ ہوئے. میں اپنے واسطے اگر خود نہیں کچھ کر سکیا تو میری اولاد کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ میرے واسطے مگر سبیل لگا دے گی یا میرے نام لنگر چلا دے گی؟ اور اگر وہ چلا بھی دیں گے تو ان کا میرے فائدہ کی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی نیکی سمجھ کے کر رہے ہوں. اکثر اولاد ہی کرتے ہیں کہ یار والد صاحب چلے گئے نیکی صدقہ خیرات کرو، وہ تو خود نیکیاں رہ رہے ہیں، خود نیکیاں لے رہے ہیں. اگر وہ لے رہے ہیں تو تینوں بھی چاہیے کہ تو بھی نیکی لے. تو یعنی کہ اگر انسان سوچے کہ میرا قرضہ کوئی دے دے گا ان دے تو بہتر ہے کہ انسان اپنا قرضہ خود دے کے جاوے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم دے کول گزریا کہ وہ ایسے لوگ نے کہ جڑے آج وہ کھیتی کٹتے ہیں سویرے انہوں نے تیار ہو جاتی ہے اور وڈ لیندے ہیں، اور جس وقت وڈ کے ویلے ہوتے ہیں پھر دوبارہ اویں ہی ہو جاتی ہے. تو میں جس وقت پوچھا کہ یہ کون نے، فرمایا یہ وہ لوگ نے جڑے نیک کام کرن دے وچ جلدی کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گزر رہا سا عرش دے وچ ایک بندے نے میں ویکھیا جڑا نور دے وچ لکیا ہوا ہے، نور دے وچ غوطہ زن ہے، ڈبیا ہوا ہے. میں جس وقت پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دے وچ غوطہ زن فرما دیتا ہے، تو عرض کیتی کہ حضور یہ وہ بندہ ہے جس کی زبان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی سی اور ان کا دل مسجد دے نال لگیا رہندا سی اور اس نے کدے اپنے والدین نو گالی نہیں دیتی. 3 عمل ایسے نے جڑے انسان نو اللہ تعالیٰ دے نور دے وچ غوطہ زن فرما دیندے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ملیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں تساں دنیا تے جاؤ اپنی امت دے وچ تو انہاں نو میرا سلام دیا جے اور انہاں نو میرا پیغام دیا جے. فرمایا کہ اپنی امت نو جا کے کہنا کہ جنت دی جڑی زمین ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے اور جنت کا رقبہ بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے، لہذا جنت دے وچ پودے لگا لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت دے پودے کیا نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اس پڑھن دے نال جنت دے وچ پودے لگتے ہیں اور اگر لگن گے تو انشاءاللہ پھر سانو چھاں بھی نصیب ہوئے گی. آقا علیہ السلام تے نمازاں بھی فرض شب معراج ہی ہوئیاں نے، پہلے 50 ہوئیاں موسیٰ علیہ السلام دے وسیلے دے نال حضور بار بار آتے جاتے رہے اور پھر 5 رہ گئیاں. خلق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب جیڑا 5 پڑھے گا اس نے 50 دا ثواب عطا کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وادی دے کول میں گزریا اور بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے اور اس دے وچ آوازاں آ رہی ہیں، پکار رہی ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ التجا کر رہی ہے، یا اللہ اپنا وعدہ میرے نال پورا کر اور مینو بھر دے. میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عرض کی گئی کہ جنت ہے جیڑی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پکار کر رہی ہے، سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تینوں اپنے نیک لوگاں دے نال بھر دیاں گا، وہ اپنے نیک لوگ مینو عطا کر دے اور میرے نال جو تو وعدہ کیتا ہے وہ اپنا وعدہ پورا فرما دے. تو آقا علیہ السلام پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے ساریاں نشانیاں سانو آ کے دسیاں تاکہ اسی انہاں تے عمل کریے. تو اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.